بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا لیجنڈز آف اسلام میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس معلوماتی اور تاریخی ویڈیو میں ہم حجر اسود کے اسلامی حوالہ جات، تاریخ اور اس کے بارے میں غیر مسلموں کی آراء کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس کی تمام معلومات کے بارے میں ریفرنسز ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حجر اسود کے معنی سیاہ پتھر کے ہیں۔ یہ سرخی و سیاہی مائل زرد رنگ کا ایک بیضوی پتھر ہے جس کا قطر تقریباً 13 انچ ہے۔ یہ پتھر کعبہ کے دروازے کے قریب جنوبی دیوار کے مشرقی کونے میں باہر کی طرف زمین سے کوئی 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ یہ آغاز طواف کی علامت ہے۔ طواف شروع کرتے وقت اس کو چومتے ہیں۔ حجر اسود کو سنگ اسود، رکن اسود اور سیاہ گوشے کے نام بھی دیے جاتے ہیں۔ اسلامی روایات میں ہے کہ حجر اسود کو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ اس کو جنت کا جوہر، جنت کا یاقوت اور جنت کا پتھر بھی کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جنت سے ہے، یعنی جنت کا ایک جزو ہے۔ حجر اسود کی ابتدائی رنگت اور اس کی چمک دمک کے متعلق جو روایات ملتی ہیں ان سے واضح ہے کہ جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کے مثل چمکتا تھا اور اس کے نور سے اطراف حرم روشن ہو جاتے تھے۔ اس کی موجودہ سیاہی زمانہ جاہلیت کی نجاست اور بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یعنی جاہل مشرک عربوں نے اپنے میلے کچیلے ہاتھ لگا لگا کر، زبان سے چاٹ کر، دانتوں سے کاٹ کر اور اس طرح کے دیگر افعال سے اس کو مدھم کر دیا ہے۔ حجر اسود کے سیاہ پڑ جانے کی ایک اور وجہ جو سمجھ آتی ہے اس کے بارے میں ازرقی کہتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ کی آتش زدگی سے قبل ایسا چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود 2 مرتبہ آتش زدگی کا شکار ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں اور دوسری مرتبہ اسلام کے زمانے میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ جلد آنے والی ویڈیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ حسین بن عبداللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حجر اسود کا رنگ زیتونی ہے، یعنی کھلا ہوا زرد ہے، اور جو حصہ اس کا کعبے کی دیوار کے ساتھ ہے اس کا رنگ سفید اور بقول بعض گلابی ہے۔ ابن جبیر اپنے سفر نامے میں فرماتے ہیں، چاندی کی سفیدی حجر اسود کی سیاہی کی چمک میں ایسی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ نگاہ کو نظارہ سے سیری نہیں ہوتی۔ بوسہ دیتے وقت کچھ اس لطف کی ملائمت اور رطوبت محسوس ہوتی ہے کہ اس سے منہ علیحدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ حجر اسود کے سالم ٹکڑے پر جو اس کے مقابلے کھڑے ہونے والے کی داہنی طرف ہوتا ہے ایک سفید چمکتا ہوا نقطہ ہے، گویا وہ اس صفحہ رخ کا خال ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس نقطے کو چومنے کی کوشش کرے۔ ابن زہیرہ کہتے ہیں حجر اسود میں 3 سفید نقطے ہیں، ایک بیچ میں جوار کے بڑے دانہ کے برابر، ایک سیدھی جانب اس سے چھوٹا اور دوسری جانب اس سے بھی چھوٹا۔ حجر اسود عیسائی سیاحوں اور مورخوں میں سے بعض کی رائے میں لاوا ہے اور بعض کے خیال میں شہاب ثاقب۔ عیسائی سیاحوں اور مورخین میں سے جنہوں نے اس کو لاوا قرار دیا ہے ان میں علی بے، برکھارٹ، سپرنگر، سر ولیم وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے برکھارٹ اور سپرنگر نے مسلمانوں کا بھیس بدل کر سفر حجاز کیا تھا۔ کیپٹن برٹن، ڈاکٹر ولسن، لیفٹیننٹ کرنل ڈبلیو کیمپبیل اسمتھ، ڈبلیو ایف ڈیننگ، ان سب کا خیال ہے کہ حجر اسود شہاب ثاقب ہے۔ عام طور پر جب تک عیسائی مورخین اور محققین یہ نہیں جانتے تھے کہ آسمان سے شہاب ثاقب گرتے ہیں تب تک یہ لوگ حجر اسود کو لاوا کہتے رہے، اور شہاب ثاقب کی تحقیقات کے بعد سے
یہ حجر اسود کو شہاب ثاقب قرار دیتے رہے، جو کہ مسلمانوں کے اس قول کو تقویت دیتی ہے کہ یہ پتھر آسمانوں یعنی جنت سے آیا ہے۔ حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جب بھی سفر حجاز پہ جائے ہر طواف میں حجر اسود کا بوسہ ضرور لے۔ تو آپ جب بھی حجر اسود کو بوسہ دیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس کے اوپر 3 جگہوں پہ سفید نقطے ہیں، اور انہی جگہوں سے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کریں۔ دی لیجنڈز آف اسلام سے آج اتنا ہی۔ جلد ہی ملتے ہیں اپنی اگلی معلومات سے بھری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔